السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم ناول پڑھیں گے سزائے عشق، تحریر بائے سعدی ابان۔ بہار کی صبح تھی، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، بادل نے سورج کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا، شاید ابھی ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو جانے والی تھی۔ اسے شروع سے ہی ایسا موسم بہت باتا تھا، بجلیاں کڑکڑنا شروع ہو گئی تھیں اور وہ آواز سن کے کھڑکی کی جانب بڑھی۔ کھڑکی کے پٹ پٹ وا کرتے ہی یک لخت سرد ہوا کا جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا۔ ہوا کے سرد جھونکے کو اپنی سانسوں میں اتارتے ہوئے اس نے ہاتھ کھڑکی سے باہر نکال لیے۔ بارش کے قطروں کو وہ ہاتھوں پہ محسوس کر کے چھوٹے بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی۔ یکدم اس کے ذہن میں کوئی خیال ابھرا اور وہ کھڑکی کے پٹ مقفل کرتے ہوئے باہر کی جانب بھاگی۔ اس نے قدم حال کے ڈور سے باہر رکھا ہی تھا کہ اس کی سماعت سے ماں جی کی آواز ٹکرائی۔ ظاہرہ جی ماں جی۔ وہ عجلت میں پیچھے مڑی اور گرتے گرتے بچی، بابا سائیں بلا رہے ہیں، تمہیں کوئی حساب کرنا ہے شاید، گل جہان کہتے ہوئے مڑی ہی تھی جب اس کی سماعت سے ظاہرہ کی آواز ٹکرائی۔ پر ماں جی میں بارش میں بھیگنے جا رہی تھی۔ ظاہرہ نے منہ بنایا، میری گڑیا پھر بھیگ لینا نا، یہ بارش تو اب ہفتہ بھر رہے گی، بابا سائیں کے پاس نہ گئی تو ڈانٹیں گے تمہیں، گل جہان کہتی باورچی خانے کی جانب بڑھ گئی۔ ظاہرہ باہر ہوتی بارش کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتی ہوئی بابا سائیں کے کمرے میں چلی گئی۔ بابا سائیں آپ نے مجھے بلایا تھا؟ ظاہرہ نے ادھ کھلے دروازے سے اندر جھانکتے ہوئے پوچھا۔ ہاں آؤ یہاں بیٹھو، کچھ حساب کرنا ہے فصلوں کے بارے میں، سبطین خان نے چشمے کے اوپر سے کچھ دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ آہستہ قدم اٹھاتی ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی، البتہ اس کا دھیان ابھی تک باہر ہونے والی بارش کی جانب تھا۔ ظاہرہ کا تعلق وادی چترال کے اونچے اونچے پہاڑوں میں رہائش پذیر بلوچ قبائل سے تھا۔ سبطین خان اس کی ساری بستی میں رہنے والی قبیلوں کا سردار سمجھا جاتا تھا۔ عورت کو عزت و ناموس کا معیار سمجھتے تھے یہ لوگ، اور ان میں عورت کے نام پر بڑے بڑے قتل بھی ہو جاتے تھے۔ سبطین خان کا ایک اور بیٹا اور ایک بیٹی تھی، بیٹا سبین خان جو بہت لڑاکا ٹائپ تھا، بے انتہا طاقتور اور ہر درجے کا نڈر اور بہادر۔ اس کا نام سنتے ہی بستی کے لوگ تھر تھر کانپنے لگتے تھے۔ سبطین خان کی حویلی میں رہنے والے نفوس میں سبین، ظاہرہ، گل جہان کے علاوہ سبطین خان کے چھوٹے مرحوم بھائی فرہاد خان کا 9 سالہ بیٹا سرار خان جو کہ ظاہرہ کا لاڈلا تھا، اور ان کی اہلیہ لیلی اور ایک بیٹی زرناب خان تھی جو کہ شاید ظاہرہ سے قدرے چھوٹی تھی۔ اس خاندان میں محبت و عشق کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اس بات کی بالکل اجازت نہیں تھی، خاص طور پر عورتوں کو، اور یہ لوگ ایسا جرم کرنے والی عورتوں کو سنگسار کر دیتے تھے۔ ایسی کئی مثالیں ان کی بستی سے لی جا سکتی تھیں۔ وہ بہت سی دوشیزاؤں کو عزت و نا کے نام پہ موت کے گھاٹ اتار چکے تھے۔ آج تک کسی ذی روح نے ظاہرہ یا زرناب کی جانب آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہیں کی تھی۔ یہاں تعلیم نام کی کوئی شے نہیں تھی۔ 2 ایک اسکول گورنمنٹ کی مدد سے یہاں بنے تھے جن میں لڑکیوں اور لڑکوں دونوں کے لیے پرائمری تک کی تعلیم تھی۔ گل جہان کے بے پناہ اصرار کے بعد ظاہرہ کو وہاں سے پڑھایا گیا تھا۔ اکا دکا لوگ شہر اعلیٰ تعلیم کے لیے جاتے تھے، پر صرف مرد عورت کو اس چیز کی قطعاً اجازت نہ تھی۔ عورت کا کام محض گھر سنبھالنا اور پردے میں چار دیواری کے اندر رہنا تھا۔ ظاہرہ اور زرناب باہر نکلتی تھی پہاڑوں پر، اس لیے کچھ نہ کہتے تھے کہ اس بات سے واقف تھے کہ کس میں کتنی ہمت ہے جو سبین خان کے بہن اور اس کی مانگ زرناب خان کی جانب آنکھ اٹھا کر بھی دیکھیں۔ باقی لوگ اپنی بیٹیوں کو گھروں کی حدود تک ہی محدود رکھتے تھے کہ یہاں عورت پر جس قدر پابندیاں تھیں، مرد اتنا ہی آزاد تھا۔ درندوں کی درندگی کے ڈر سے ماں باپ بچیوں کو گھروں میں ہی قید رکھتے تھے۔ گڈ مارننگ موم، گڈ مارننگ ڈیڈ، کیسے ہیں آپ؟ موم آپ تو آئے روز خوبصورت سے خوبصورت ہی ہوتی جا رہی ہیں، اہم حیرت ہے نا ویسے، یہ میرے ڈیڈ کی محبت کا ہی اثر ہے، اور کیا ریزن ہو سکتا ہے بھلا، رافع نے لہجے میں کہا، جہاں بھر کی شرارت سما کر خود ہی سوال کیا اور پھر خود ہی جواب بھی دے دیا۔ رافع میری جان، بہت بدتمیز اور شرارتی ہو آپ، بالکل اپنے ڈیڈ پہ گئے ہو، سمارہ بیگم نے ترچھی نگاہ سے کبیر کی جانب دیکھ کے کہا۔ آپ بھی نا کمال کرتی ہیں سمارہ بیگم، ویسے میں نے تو سنا تھا بچے ماں پہ جاتے ہیں۔ کبیر نے رافع کو آنکھ ماری۔ جی بالکل کہتے ہیں،
لیکن وہ خوبصورتی کے اعتبار سے بدتمیزی کے اعتبار سے نہیں، سمارا کا پیچھے رہنے والوں میں سے تھی۔ کبیر نے منہ بنایا۔ ہاں 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 چھوڑیں بحث، میں موم ڈیڈ میں بتاتا ہوں کہ میں کس پہ گیا ہوں، دونوں پہ، کیونکہ دونوں ایک دوسرے سے بڑھ کے ہیں آپ لوگ، تو میں کیسے نہ ہوں گا، آخر بیٹا کس کا ہوں میں؟ رافع نے ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے کہا۔ سمارا اور کبیر کھلکھلا کے ہنس پڑے۔ اوکے موم، مجھے لیٹ ہو رہی ہے یونی کے لیے، میں اب چلتا ہوں، رافع نے کرسی پیچھے دھکیل کے اٹھتے ہوئے کہا۔ اوکے میری جان، اپنا خیال رکھنا، سمارا نے اس کے گال پہ بوسہ ثبت کرتے ہوئے کہا۔ رافع کبیر سے گلے مل کر باہر نکل گیا۔ سمارا اور کبیر ملک میں یونیورسٹی لائف سے ایک جان پہچان ہوئی تھی، پھر یہ جان پہچان دوستی میں بدل گئی، لیکن پھر یہی دوستی تعلیم کے اختتام تک محبت کی شکل اختیار کر چکی تھی، اور یہ محبت آج بھی ویسی ہی تھی، بالکل جیسے ہی تعلیم مکمل ہوئی۔ کبیرہ نے سمارا کے ہاں رشتہ بھیج دیا اور دونوں خاندانوں کی باہمی رضامندی سے وہ لوگ شادی جیسے مقدس رشتے میں بندھ گئے۔ رافع ان کا اکلوتا اور لاڈلا بیٹا تھا، وہ ایک مکمل اور خوش حرم زندگی گزار رہے تھے۔ کبیر ملک کا لاہور میں اپنا بزنس تھا اور پچھلے 20 سال سے وہ لاہور میں ہی قیام پذیر تھے۔ رافع بی اے کے 3rd سیمسٹر کا اسٹوڈنٹ تھا، گھومنے پھرنے کا بے حد شوقین، ایک چنچل سا لڑکا، شوخ مزاج۔ یونیورسٹی میں ہر طرف شور و غل برپا تھا۔ کومل، الوینا، فارس اور علی کب سے رافع کا انتظار کر رہے تھے، وہ کال بھی پک نہیں کر رہا تھا، وہ اسے چترال ویلی ٹور کے بارے میں بتانے کے لیے بےتاب ہو رہے تھے۔ آخر ان کا انتظار اختتام کو پہنچا اور رافع کی گاڑی انہیں انٹری گیٹ سے اندر داخل ہوتی ہوئی دکھائی دی۔ رافع شکر ہے یار تو آ گیا، کب سے تیری راہ تکتے ہوئے میری آنکھیں پتھر کی ہو گئی تھیں۔ فارس نے رافع سے گلے ملتے ہوئے کہا۔ توبہ ہے، بہت بڑی فلمیں ہو تم لوگ، قسم سے، رافع سب سے ملتے ہوئے بولا۔ وہ تو ہم ہیں ہی، خیر یہ نہیں پوچھو کہ ہم اس قدر شدت سے تمہارا انتظار کیوں کر رہے تھے، الوینا نے بلڈنگ کی جانب بڑھتے ہوئے پوچھا۔ تم لوگ مجھے بولنے کا موقع دو گے تو میں پوچھوں گا نا، رافع آنکھیں گھماتے ہوئے بولا۔ ہاں 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 خیر ہم خود ہی بتا دیتے ہیں کہ نیکسٹ منتھ کے فرسٹ ویک میں ٹور جا رہا ہے، وہ بھی چترال ویلی، علی نے ایک لفظ پہ زور دیتے ہوئے کہا۔ اور ریلی، رافع اچھلتے ہوئے بولا۔ یس، کومل نے تائید کی۔ تھا نا سرپرائز، فارس نے بویں اچکائے۔ ہاں تھا تو، پر ابھی لیٹ ہے سو مزہ نہیں آیا، مزہ تو تب آتا نا جب وہ صبح جانا ہوتا، رافع نے بے صبری ظاہر کی۔ اوئے تو ایسا بیہیو کر رہا ہے جیسے ادھر تیری لیلا تیرا انتظار کر رہی ہو، فارس نے ہاتھ لہراتے ہوئے کہا۔ کیا پتہ کوئی معجبی مل بھی جائے ہو کوئی انتظار میں تمہارے، علی نے شرارت سے کہا۔ ہاں 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 تو سیریس ہی ہو جاتا ہے یار، جسٹ جوکنگ، رافع نے ہونٹوں پہ مسکراہٹ بکھیری۔ ویسے سب چل رہے ہو نا کومل، تم بھی فل تیاری کرو، خوب انجوائے کریں گے، الوینا نے کہا۔ ہاں بالکل، میں بھی چلوں گی، بلکہ ہمارا سارا گروپ چلے گا، کیونکہ گائز کیا خیال ہے، کومل نے بویں اچکائے۔ یس آف کورس چلیں گے، رافع نے کہا۔ اوکے دین چلتے ہیں کیونکہ کلاس سٹارٹ ہونے والی ہے، علی نے گھڑی پہ نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ اور ویسے سیلی چلو، وہ رہا راستہ، رافع نے کلاس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ سب ہنستے ہوئے کلاس کی جانب بڑھ گئے۔ دیا اٹھ بھی جاؤ، اب کب تک سوتی رہو گی، سبانہ بیگم نے دیا کے چہرے سے چادر کھینچتے ہوئے کہا۔ اٹھ رہی ہوں امی، ساری رات تو مچھر سونے نہیں دیتے ہیں، اوپر سے لائٹ بھی نہیں ہوتی، اتنا لیٹ سوئی تھی میں، دیا نے کروٹ بدلتے ہوئے بیزاری سے کہا۔ میں جانتی ہوں دیا، پر تم کہہ رہی تھی نا کہ آج کسی نوکری کے انٹرویو کے لیے جانا تھا تمہیں، تو اس لیے بار بار اٹھانے آ جاتی ہوں، تمہیں تو پتہ ہے تمہارے ابو کی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی ہے، کھانسی ساری رات انہیں سونے نہیں دیتی، اور دوائی کے لیے تو دور، اب تو گھر کے راشن کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں بیٹا، اور راشن ختم ہوا پڑا ہے، اللہ نے بیٹا نہیں دیا، تو اب تو ہی ہمارا سہارا ہے، سبانہ نے گلوگیر لہجے میں کہا۔ امی میں سب سمجھتی ہوں، کوشش بھی کر رہی ہوں، بس آپ دعا کریں، ٹینشن مت لیں، انشاءاللہ ہو جائے گی نوکری، دیا انگڑائی لیتی اٹھ بیٹھی۔ ٹھیک ہے تم فریش ہو کر آ جاؤ، میں ناشتہ لگا دیتی ہوں، کہتی ہوئی سبانہ بیگم کمرے سے باہر نکل گئیں۔ دیا اٹھ کے واش روم میں گھس گئی۔ ناشتہ کرنے کے بعد دیا انٹرویو کے لیے گھر سے نکل گئی۔
دیا کا تعلق ہمارے معاشرے کے اس طبقے سے تھا جو شاید مفلسی سے بھی اگلے درجے کی زندگی گزارتے ہیں۔ السلام علیکم۔ دیا نے کاؤنٹر پہ بیٹھی لڑکی کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، جی میڈم فرمائیے، میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ اس لڑکی نے چہرے پر پروفیشنلی مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے کہا، میں یہاں مینیجر کے پوسٹ کے لیے جو انٹرویو کا ایڈ دیا تھا آپ نے دیکھ کر آئی ہوں۔ رات کو کال پہ میری بات بھی ہوئی تھی۔ دیا نے شائستگی سے کہا، کی ہوگی کال آپ نے؟ پر سوری میڈم، ہم اس پوسٹ کے لیے ہائر کر چکے ہیں، پہلے ہی کسی کو کہتی ہوں۔ وہ لڑکی اپنے کام میں دوبارہ مصروف ہو گئی۔ اوکے، دیا بوجھل قدموں کے ساتھ آفس سے نکل گئی۔ وہ سنسان سڑک پر پیدل چل رہی تھی، بے بسی کا دکھ اس کے چہرے سے عیاں تھا، نمی اس کی آنکھوں میں تیر رہی تھی۔ ارے ظاہرہ، تم یہاں کیوں منہ پھیلا کے بیٹھی ہو؟ زرناب نے لان میں یکٹکی باندھے آسمان کو گھورتی ظاہرہ سے پوچھا۔ ایسے ہی بیٹھی ہوں زرناب، ماں جی کہہ رہی تھی کہ یہ بارش اب ہفتہ بھر رہے گی، لیکن بارش تو اس دن کے بعد نہیں آئی۔ آسمان بالکل صاف ہے، بادل بھی نہیں بنے۔ وہ افسردگی سے آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ ارے لڑکی، تم اتنی سی بات پہ اتنی پریشان ہو؟ توبہ ہے، زرناب کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولی۔ یہ اتنی سی بات نہیں ہے، تمہیں تو پتہ ہے کہ میں بارش کی دیوانی ہوں۔ وہ آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے مسکرائی۔ اوف، بارش کا اتنا انتظار تو عاشق مزاج لوگ نہیں کرتے ہوں گے جتنا تم کرتی ہو، زرناب نے شرارت سے کہا۔ ویسے بارش سے عشق کا کیا تعلق ہے؟ ظاہرہ نے بویں اچکاتے ہوئے پوچھا۔ بہت گہرا تعلق ہے مس ظاہرہ جی، بس جی، جب ہوا خود ہی جان جائیں گی آپ، زرناب نے ایک ایک لفظ پہ زور دیتے ہوئے کہا۔ توبہ، میں کیوں پڑوں گی بھلا اس عشق وشق کے چکر میں؟ مجھے مرنے کا شوق بالکل بھی نہیں ہے، ظاہرہ نے ہاتھ لہراتے ہوئے کہا۔ ہا 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 ہا، ڈرپوک، اچھا اب میں جا رہی ہوں، کہتے ہوئے زرناب کرسی پیچھے دھکیلتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے رکو، کدھر جا رہی ہو؟ بیٹھو نا، ظاہرہ نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ نہیں یار، امی کے ساتھ کچھ کام کروانا ہے، ان کی طبیعت قدرے ناساز ہے، کہتی وہ لانبور کرتی اندر بڑھ گئی، جبکہ ظاہرہ دوبارہ آسمان کو دیکھنے میں مہو ہو گئی۔ ظاہرہ آپی 9 سالہ سالار کی آواز پر وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ جی آپی کی جان، یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے؟ ظاہرہ نے خفگی سے کہا۔ آپی، وہ سائیکل کی چین اتر گئی ہے، آپ لگا دینا، مجھ سے نہیں لگ رہی۔ وہ چہرے پر جہان بھر کی معصومیت سجا کر بولا۔ ہاں بالکل لگا دوں گی، ظاہرہ نے شائستگی سے کہا اور اٹھ کے اس کے ساتھ چل پڑی۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ وہ چین لگانے میں مصروف تھی جب اس کی سماعت سے سبین خان کی آواز ٹکرائی۔ بھائی وہ چین، ابھی اس کی بات مکمل ہی نہیں ہوئی تھی جب سبین خان اسے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹتا ہوا گھر لے گیا۔ یہ لے بابا صاحب، سنبھالیں اپنی اس لاڈلی کو، گلیوں میں گھومتی پھر رہی ہے یہ۔ سبین خان نے اسے دھکا دیا۔ ظاہرہ سبطین خان کے قدموں میں جا گری۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ ظاہرہ، کیا کرنے گئی تھی تم؟ سبطین خان کی گرج دار آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ وہ بابا صاحب، میں سالار کو سائیکل کی چین لگا کے دے رہی تھی۔ لفظ ٹوٹ کر اس کے منہ سے ادا ہوئے۔ خبردار، جو آئندہ ایسی حماقت کی تو؟ سبطین خان غصے سے بولا۔ معافی چاہتی ہوں بابا صاحب، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، وہ گلوگیر لہجے میں بولی۔ اب یہاں کھڑی منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ دفعہ ہو جاؤ، سبین نے ساکت کھڑے ظاہرہ سے کہا۔ ظاہرہ اپنے لرزتے کانپتے وجود کو سنبھالتی زینے عبور کر گئی۔ مما کہاں ہیں آپ؟ رافع نے گھر میں داخل ہوتے ہی شور برپا کر دیا۔ اوف لڑکے، تم نہیں سدھرو گے کبھی بھی، بھلا تو اتنا بھی شور مچاتا ہے کوئی؟ توبہ، سمارہ نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا۔ مما خبر ہی ایسی ہے کہ کیا کروں، میں آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا ہوں۔ رافع عجلت میں بولا۔ اچھا ایسی بھی کیا بات ہے بھلا، مجھے تو پتہ چلے۔ سمارہ نے ہونٹوں پہ مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے کہا۔ ہمارا ٹرپ جا رہا ہے مام، اور وہ بھی ناران کا کان چترال سائڈ، ہے نا خوش ہونے کی بات؟ وہ ہاتھ میں پکڑے چھوٹے سے گیند کو ہوا میں اچھالتے ہوئے بولا۔ یس، یہ تو واقعی کمال ہی کی خبر تھی، خاص طور پر میرے رافع کے لیے۔ سمارہ نے اس کا گال تھپتھپایا۔ جی میرے بابا کی جان، رافع شرارت سے بولا۔ بہت برے ہو رافع، سمارہ نے بناوٹی ناراضگی ظاہر کی۔ ہاں، آج پتہ چلا آپ کو، اس نے آنکھیں گھمائی۔ نہیں تو بہت پہلے سے جانتی ہوں،
اور تم بالکل نہیں سدھرو گے۔ سمارا نے اس کی ناک کھینچی۔ میں سدھرنا کب چاہتا ہوں ماں، بس یہ ہمیشہ یوں ہی ہنستا مسکراتا رہنا چاہتا ہوں۔ رافع لبوں پر مسکان سجا کر بولا، ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہو میری جان۔ سمارا نے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پہ بوسہ ثبت کیا۔ اوکے ماں، مجھے کھانا دے، بھوک لگی ہے، وہ منہ لٹکا کے بولا۔ اوکے میری جان، آپ منہ دھو لو، میں کھانا لگواتی ہوں، کہتی سمارا رقیہ کو آواز دینے لگی۔ جب رافع زینے عبور کر گیا، کومل میسج کی ٹون کی آواز پر نیند کی آغوش سے باہر نکلی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھایا۔ اس نے نیند سے بوجھل آنکھیں ملتے ہوئے موبائل کی اسکرین کو دیکھا جہاں فارس کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ تم کیوں رپلائی نہیں کر رہی؟ فارس کا آخری میسج یہ تھا، اس سے قبل وہ 10-20 میسج اور کر چکا تھا۔ کومل نے ناگواری سے ٹائپ کرنا شروع کر دیا۔ میں تم سے کل یونیورسٹی ملوں گی، وہیں بات ہوگی، پلیز مجھے ڈسٹرب مت کرو، میسج سینڈ کرتی وہ اٹھ کے واش روم چلی گئی۔ اسے ایک طویل انتظار کے بعد میسج موصول ہوا، پر میسج ریڈ کرنے کے بعد فارس کے چہرے پہ مایوسی نے بسیرا کر لیا۔ اس نے سر بری اور وہیں صوفے پر نیم دراز ہو کر چھت کو گھورنے لگا۔ میں کل تمہیں بار بار میسج کر رہا تھا، تم رپلائی کیوں نہیں کر رہی تھی؟ کومل، اتنی بھی کیا مصروفیت تھی بلا؟ فارس نے کینٹین میں بیٹھی برگر پہ ہاتھ صاف کرتی کومل سے کہا۔ تم نے کیا بات کرنی تھی؟ جو بھی کرنی تھی اب کر لو، وہ اس کی طرف دیکھتے بنا آہستگی سے بولی۔ کومل، میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ فارس نے بے چارگی سے کہا۔ میں سمجھنا چاہتی بھی نہیں ہوں اور سمجھتے تو تم بھی نہیں ہو، ورنہ 1000 بار بتا چکی ہوں کہ میں سارم سے محبت کرتی ہوں، وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولی۔ وہ تمہارے قابل نہیں ہے کومل، اس کی کمپنی کیسی ہے کبھی جاننے کی کوشش کی ہے تم نے؟ فارس غصے سے بولا۔ اچھا تو اب یہ تم مجھے بتاؤ گے کیا چیز میرے لیے اچھی ہے یا نہیں، یا کون میرے قابل ہے یا نہیں؟ میں خود سمجھ سکتی ہوں، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، انڈرسٹینڈ؟ وہ غصے سے کہتی اٹھ کے چلی گئی۔ فارس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں۔ اس نے ٹیبل پہ زور سے مکہ مارا۔ بے بسی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ دیا نے گھر آتے ہی پلنگ پر بیگ پٹکا اور وہیں بچھی چارپائی پر نیم دراز ہو گئی۔ کیا ہوا ہے؟ اتنا موڈ کیوں خراب ہے؟ سبانہ نے ہاک آلودہ آلو سینک میں رکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں امی، وہ بیزاری سے کہتی کروٹ بدل گئی۔ بتا تو صحیح ہوا کیا ہے؟ اور تو انٹرویو کے لیے گئی تھی نا، کیا بنا پھر؟ سبانہ نے اس کے سرہانے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ کیا بننا ہے امی؟ یہاں موت تو آسانی سے مل سکتی ہے پر نوکری نہیں۔ مجھ سے پہلے انہوں نے سیٹ کے لیے کسی کو ہائر کر لیا تھا، آپ تو جانتے ہیں سفارش چلتی ہے، اس نے افسردگی سے کہا اور اٹھ کے بیٹھ گئی۔ لے خیر، اللہ مدد کرے گا، دکھی مت ہو، سبانہ غمگین لہجے میں گویا ہوئی۔ ہاں امی، آپ ایسا کرو کہ ابو کو کسی گورنمنٹ ہاسپٹل میں لے جاؤ، ان کی طبیعت روز بروز بگڑتی جا رہی ہے، میں بھی نوکری کی تلاش جاری رکھتی ہوں۔ دیا سنجیدگی سے بولی۔ ہاں کل لے جاؤں گی بیٹا، خیر اب ذرا ہنڈیا چولہے پر چڑھا لوں، کہتی سبانہ سینک میں پڑے آلو کی جانب بڑھ گئی۔ دیا سرد آہ بھرتے ہوئے فائل اٹھائی کمرے میں چلی گئی۔ پچھلے 1 سال سے وہ نوکری کی تلاش میں تھی جو اب تک نہ مل سکی تھی اور نہ جانے کب ملنے والی تھی۔ تو مطلب اب تم نہیں چل رہے رائٹ؟ علی نے آنکھیں گھمائی۔ جی نہیں چل رہا میں، فارس نے دھیرے سے کہا، پر نہ جانے کا کوئی سولیڈ ریزن؟ رافع نے بویں تنے۔ وہ نہیں جا رہی، فارس نے افسردگی سے کہا۔ کون نہیں جا رہی اور کہاں؟ الوینا نے تعصب سے پوچھا۔ کومل، فارس نے مختصراً جواب دیا۔ پر وہ تو جا رہی ہے، تمہیں کس نے کہا کہ وہ نہیں جا رہی؟ علی نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے پوچھا۔ ہاں مجھے بھی پتہ ہے کہ جا رہی ہے وہ، پر سارم کے ساتھ، میرے ساتھ نہیں، فارس نے میز پر انگلی سے لکیر کھینچتے ہوئے کہا۔ او فارس، آر یو میڈ؟ سارم کے ساتھ جا رہی ہے کیا مطلب؟ سب یونیورسٹی بس پہ ہی جا رہے ہیں نہ تو کیا پرابلم؟ رافع عجلت میں بولا۔ ہاں پر میں اسے وہاں سارم کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا یار، میں اسے اس کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا، محبت کرتا ہوں اس سے میں، مجھے پتہ ہے وہ جان بوجھ کر میرے سامنے اس کے اور قریب جائے گی۔ فارس مٹھیاں بینچتے ہوئے بولا۔
وہ انجوائے کرے گی اور تم یہاں بیٹھ کے سوگ مناؤ گے۔ کمال ہے، ویسے بالکل پاگل ہو تم فارس، بھول جاؤ اسے، تمہاری محبت کے قابل ہی نہیں ہے وہ۔ علی غصے سے بولا، نہیں، اس کے قابل تو شاید میں نہیں ہوں، کیونکہ میں اس کے پیچھے بھاگتا ہوں، وہ نہیں تو میں بالکل فضول ہوں نا۔ اس کے نزدیک میری محبت، میری فکر کی اہمیت نہیں ہے۔ فارس آنکھوں میں نمی لے بولا، اف، تمہیں سمجھانا امپوسیبل ہے، میں تو جا رہا ہوں، رافع نے آنکھیں مینچتے ہوئے کہا اور اٹھ کے چلا گیا۔ کر دیا نا اسے ناراض تم ہماری فکر نہ کرو فارس، بس اس کو مل کے تم اسی کومل کی فکر کرو تم۔ علی غصے سے بولا، میں اس کی فکر نہیں چھوڑ سکتا یار، فارس نے سنجیدگی سے کہا۔ اوکے کرو، اسی کی فکر، جانا ہے تو جاؤ، نہیں تو باڑ میں جاؤ، علی تیش میں کہتا ہوا ٹیبل کو ٹانگ مارتا اٹھ کے چلا گیا۔ الوینا منہ بناتی اٹھ کے چلی گئی۔ فارس نے سرداہ بھرتے ہوئے آنکھیں موند لیں۔ رات کی تاریکی کو چاند کی روشنی نے مٹا دیا تھا۔ چاند بھی آسمان میں بڑے خوش جوش سے چمک رہا تھا۔ چاند کی دیوانی، وہ چاند کی 14ویں رات سے بے خبر، اپنے کمرے کو تاریکی میں ڈبوئے باہوں کا سرہانہ بنائے بلک رہی تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے مسلسل رواں دواں تھے۔ دماغ کی گھڑی کو پیچھے گھمائے زیست کے سفر میں محرومیاں ہی محرومیاں تو تھی۔ عورت کو عزت و ناموس کا معیار خیال کرنے والے ان لوگوں نے حقیقت میں کب عورت کو عزت دی تھی؟ بلکہ وہ تو عزت کے حقیقی معنی سے بھی واقف تھے شاید۔ اس چھوٹی سی زندگی میں کبھی بھی تو نافرمانی نہیں کی میں نے، کبھی بھی تو بابا سائیں اور بھائی کے حکم سے انکار نہیں کیا میں نے، کبھی بھی تو اس میں خاندان کے نام و نہاد اصولوں کے خلاف نہیں گئی، پھر بھی تذلیل، ہمیشہ تذلیل، بغیر غلطی، بغیر کسی گناہ کے تضحیک کا نشانہ بنایا جاتا رہا مجھے۔ کیوں، آخر کیوں؟ سوچتے ہوئے خود سے ہی ڈھیروں سوال کرتے ہوئے ظاہرہ سسکی۔ ظاہرہ، زرناب نے دروازے سے اندر جھانکتے ہوئے اسے آواز دی۔ ظاہرہ کے وجود میں ذرا بھر بھی جنبش نہ پیدا ہوئی۔ ظاہرہ، زرناب نے آگے بڑھ کے اسے جھنجھوڑا۔ جی، اس نے زرناب کی جانب دیکھے بغیر دبی دبی آواز میں کہا۔ ارے ظاہرہ، تم ٹھیک ہو نا؟ یہ لائٹ کیوں بند کر رکھی ہے تم نے؟ زرناب نے آگے بڑھ کے لائٹ آن کی۔ سارا کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ ویسے ہی طبیعت نہیں ٹھیک، اس نے سسکتے ہوئے کہا۔ ظاہرہ، تم رو رہی ہو نا؟ میری طرف دیکھو۔ زرناب فکر مندی سے بولی۔ جی ہاں، جی کہو۔ ظاہرہ نے اس کی جانب دیکھا، سرخ سوجی ہوئی آنکھیں، لال ہوتا چہرہ، وہ سسکیاں بھر رہی تھی۔ ظاہرہ میری جان، یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے تم نے؟ اس کی حالت دیکھ کر زرناب کا دل دہل گیا۔ وہ عجلت میں آگے بڑھی اور اسے اپنی باہوں کے حصار میں بینچ لیا۔ اس کے سینے میں منہ دیے وہ چھوٹے بچوں کی مانند بلکنے لگی۔ زرناب بھائی جان، ہمیشہ ایسا کیوں کرتے ہیں مجھ پہ؟ بغیر غلطی کے ہاتھ کیوں اٹھایا جاتا ہے؟ بغیر کسی گناہ کے مجھے سزا کیوں دی جاتی ہے؟ ہمیں قیدی کیوں بنایا ہوا ہے؟ آخر ہمارا قصور کیا ہے؟ اس نے بلکتے ہوئے ایک ہی سانس میں ڈھیروں سوال داغ دیے۔ عورت ہونا، شاید یہی قصور ہے ہمارا، زرناب نے سرد آہ بھرتے ہوئے کہا۔ تو ہمیں اس کی سزا کب تک بھگتنی ہوگی؟ ظاہرہ نے اس کی گود میں لیٹے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا۔ شاید آخری سانس تک، زرناب نے سرد مہری سے کہا۔ خیر چھوڑو، چلو اٹھو نا، یہ سب کون سا پہلی بار ہوا ہے؟ دل پہ بات مت لو، اٹھو چلتے ہیں باہر۔ تمہیں پتہ ہے باہر چاند کتنے زور و شور سے اپنی روشنیاں بکھیر رہا ہے؟ چل کے دیکھتے ہیں۔ زرناب آنکھوں میں اتری نمی صاف کرتے ہوئے بولی۔ مجھے نہیں آنا، ظاہرہ نے نہ میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے مت آؤ، پھر کبھی مت مجھے بلانا، کبھی بات نہیں کروں گی میں تم سے، زرناب ناراضگی سے کہتی اٹھ کے جانے لگی۔ ذری رکو تو میں آتی ہوں، تم تو ناراض مت ہو پلیز، ظاہرہ نے بیڈ کے نیچے سے سلیپر اٹھا کے پاؤں میں پہنتے ہوئے کہا۔ یہ ہوئی نا بات، اب اسمائل بھی کرو۔ اچھا بابا، اب چلو بھی، کیا یہیں کھڑی رہو گی؟ ظاہرہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ تیزی سے زینے عبور کرتی ہوئی اگلے لمحے وہ ٹیرس پہ کھڑی چاند کو شوق سے تکتے ہوئے ہر غم بھلائے خوش ہو رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر نکھری نکھری سی مسکراہٹ کا راز تھا۔ ڈیڈ، میں کل یونیورسٹی ٹرپ کے ساتھ چترال ویلی جا رہا ہوں، رافع نے کبیر صاحب کے سامنے صوفے پہ بیٹھے ہوئے کہا۔
کبیر صاحب نے چشمے کے اوپر سے اس کی جانب دیکھا۔ کیا چلا جاؤں ڈیڈ؟ رافع نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، کبیر صاحب نے غصے سے کہا اور دوبارہ اخبار کی جانب متوجہ ہو گئے۔ پر کیوں ڈیڈ؟ وہ عجلت میں منہ بناتے ہوئے بولا۔ بس کہہ دیا تو کہہ دیا، اور برخودار تمہیں کس نے یہ حق دیا ہے کہ تم مجھ سے سوال کرو؟ کبیر صاحب بآواز بلند بولے۔ ڈیڈ میں کب سوال کر رہا تھا؟ اچھا سوری ڈیڈ، جیسے آپ کہیں ویسے ہی کر لیتا ہوں۔ نہیں جاتا، وہ بیچارگی سے بولتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ رافع ایسے ہو رہا تھا جیسے ابھی رو پڑے گا۔ کبیر صاحب رافع کی یہ حالت دیکھ کر ہنس پڑے۔ رافع چلے جانا۔ کبیر صاحب نے آگے بڑھ کے اسے گلے لگا لیا۔ تو وہ سب جو پہلے تھا وہ کیا تھا؟ رافع نے کبیر صاحب کے چہرے کی جانب تکتے ہوئے پوچھا۔ ایک قسم کا ڈرامہ ہی سمجھ لو، تم ڈرامے کر سکتے ہو تو کیا ہم نہیں؟ وہ ہنستے ہوئے بولے اور اس کے ماتھے پر بوسہ ثبت کیا۔ یہ ڈرامہ تھا ڈیڈ، یور کڈنگ می شاکڈ۔ وہ ہنستا اور ہنستا ہی چلا گیا۔ باپ بیٹے کیوں ہنس رہے ہیں؟ مجھے بھی تو پتہ چلے، سمارا نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ بس ڈیڈ نے ایک قسم کا ڈرامہ کیا تھا موم، میں تو رونے والا ہو گیا تھا۔ رافع چہکتے ہوئے بولا۔ کبیر نے ساری کہانی سمارا کی گوش گزار کر دی۔ سمارا نے کہکا لگایا۔ اوکے ڈیڈ، موم آپ چل کریں، میں چلا پیکنگ کرنے، شام کو مجھے ویسے شاپنگ مال جانا ہے، کہتا رافع اٹھ کے چلا گیا۔ ساجن میرے ساجن، تیری دلہن سجاؤں گی، تیری دلہن سجاؤں گی۔ دیا سونگز گنگناتے ہوئے ڈائری پہ کور چڑھا رہی تھی جب سبحانہ بیگم گھبراتی ہوئی دیا کے کمرے میں آئی۔ دیا بیٹا بھاگ کے آؤ، تم دیکھو تمہارے ابو کو کیا ہو رہا ہے۔ جی امی۔ وہ عجلت میں اٹھی اور بغیر سلیپر پہنے اپنے کمرے سے ابو کے کمرے کی جانب بھاگی۔ سلیم احمد کی حالت انتہائی نازک تھی، وہ بمشکل سانس لے رہے تھے۔ ابو ابو ابو، وہ روتے ہوئے سلیم صاحب کو بلا رہی تھی۔ سلیم احمد کو جھٹکے لگنے شروع ہو گئے، سانس بالکل اکھڑ رہا تھا۔ سبحانہ بیگم زارقطار روئے جا رہی تھی۔ اس نے سسکتے ہوئے ایمبولینس کو کال کی۔ کچھ لمحے بعد ایمبولینس ان کے گھر کے سامنے موجود تھی۔ دیا اور سبحانہ سلیم احمد کو لیے ہاسپٹل کے لیے نکل گئیں۔ وہ بے انتہا پریشان، گھبراہٹ کے عالم میں روتی سسکتی دعائیں مانگتی ایمرجنسی روم کے سامنے یہاں وہاں ٹہل رہی تھیں۔ ہر کار اس کا انتظار اختتام کو پہنچا۔ ایک نرس ایمرجنسی سے باہر آئی۔ ڈاکٹر، میرے ابو کیسے ہیں؟ وہ عجلت میں نرس کی جانب بڑھی۔ فی الحال ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، دعا کریں آپ۔ یہ انجیکشن لکھے ہیں، کچھ جا کر یہ لے آئیں۔ نرس ہدایت کرتی آگے بڑھ گئی۔ وہ ڈسپنسری کی جانب بھاگی۔ سوری میڈم، ہی از نو مور۔ دیا انجیکشن لیے آ رہی تھی جب اس کی سماعت سے ڈاکٹر کی آواز ٹکرائی جو سبحانہ سے مخاطب تھے۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ابو مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتے، وہ چیخی۔ منظر اس کی نگاہ کے سامنے دھندلایا۔ انجیکشن اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش بوس ہو گئے۔ دیا زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھی دیوانہ وار رو رہی تھی۔ سبحانہ بیگم آنکھوں میں نمی لیے بے بسی سے شوہر کی میت اور بیٹی کی حالت دیکھ رہی تھی۔ سینے میں کہیں کچھ چھن کر کے ٹوٹا تھا۔ زشت کا یہ سفر ان کے لیے دکھوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ یونیورسٹی بس وادی چترال کو جاتی شاہراہ پر رواں دواں تھی۔ بس میں موجود تمام نفوس چپ چاپ اپنے اپنے سیل فونز میں مہو تھے۔ خاموش سفر بہت بور کر رہا ہے یار، رافع علی نے رافع سے کہا۔ میں بھی بہت بور ہو رہا ہوں یار، رافع نے سیٹ کے پشت سے سر ٹیکتے ہوئے کہا۔ ہم اور تم الوینا؟ علی نے الوینا کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا جو اگلی سیٹ کی پشت کے ساتھ سر ٹیکے آنکھیں موندے بیٹھی تھی۔ او ویسیلی بور ہو رہی ہوں میں بھی، تبھی تو مجھے نیند آ رہی ہے۔ الوینا نے سر اٹھا کے اپنی سیٹ کے پشت کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ تو پھر کچھ ہلا گلا کرو نا، علی نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں کیا کروں، ناگن ڈانس کرنے سے تو میں رہی، الوینا نے ہاتھ لہرا کے کہا۔ ہا 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 ہا، رافع اور علی نے بیک وقت کہکا لگایا۔ کومل نے ترچھی نگاہوں سے الوینا کو دیکھا اور مسکرا دی۔ وہ الوینا کے مقابل سیٹ پر سارم کے ساتھ براجمان تھی۔ دیکھ تو یہ تھیپلا سر بھی کیسے خاموش بیٹھا ہے، علی نے سر ولید کے پیٹھ پیچھے مکہ بناتے ہوئے کہا۔ شرم کر ٹیچر ہیں وہ، فارس نے ایک لفظ پہ زور دیتے ہوئے کہا۔ ابے او پٹھو، تو چپ کر، ہم پکنک کے لیے جا رہے ہیں، کسی کا جنازہ لے کر نہیں، علی نے آگے بڑھ کر فارس کے پیٹھ پر ہم چماٹ رسید کرتے ہوئے کہا۔
اف ظالم، میرا کیا قصور تھا جو اتنی زور سے مارا؟ فارس نے پیٹھ ملتے ہوئے کہا۔ ابھی تو دور بیٹھا ہے بچہ، کاش میری ساتھ والی سیٹ پہ ہوتا تو تیری خیر نہیں تھی۔ علی نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا۔ شکر ہے پھر الگ بیٹھا ہوں۔ فارس نے دعا کے اس انداز میں ہاتھ منہ پہ پھیرے۔ ہاں ہاں ہاں، علی ہنس دیا۔ تو اس قدر خاموش کس سوچ میں ڈوبا ہوا ہے؟ فارس نے رافع سے پوچھا۔ کہیں نہیں، بس تم لوگوں کی باتیں سن رہا تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ سر ولید کو کیسے چابی لگائی جائے۔ رافع نے زبان دان تلے دبی۔ گڈ، پھر کیا سوچا؟ کیسے لگائی جائے چابی، اور چابی بھی ایسی کہ پھر سر رکنے نہ پائے؟ علی نے کہکا لگاتے ہوئے شرارت سے کہا۔ رافع اٹھ کے فرنٹ سیٹ کے قریب بیٹھے سر ولید کی جانب بڑھ گیا۔ سر، ہم پکنک پارٹی منانے جا رہے ہیں؟ رافع نے سر ولید کے ساتھ خالی پڑی سیٹ پر براجمان ہوتے ہوئے پوچھا۔ آف کورس، ٹور کے لیے ہی جا رہے ہیں۔ یہ کیسا سوال ہے رافع؟ سر ولید نے حیرانگی کے عالم میں رافع کی طرف دیکھا۔ پھر مجھے کیوں نہیں لگ رہا کہ ہم انجوائے کرنے جا رہے ہیں؟ رافع نے بویں تنے۔ کیا مطلب رافع؟ میں تمہاری بات نہیں سمجھ پا رہا، سر ولید نے بویں اچکاتے ہوئے پوچھا۔ اف سر، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سفر بالکل خاموش ہے، ہر کوئی اپنی مستی میں مست بیٹھا ہے، کچھ فن تو ہونا چاہیے نا؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہم ٹھیک ہے، پر کیا کیا جائے؟ سر ولید نے پوچھا۔ رافع سوچ رہا تھا جب الوینا کی آواز اس کے سماعت سے ٹکرائی۔ کیا کروں؟ ناگن ڈانس کرنے سے تو میں رہی۔ ڈانس سر، ڈانس کیا جائے، فل انجوائے، فل مستی، اس کے بعد کوئی گیم کر لی جائے گی۔ وہ ہنستے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے، کرو، اجازت ہے، سر ولید نے شائستگی سے کہا۔ صرف اجازت نہیں سر، آپ بھی چلیں، آج بھول جائیں کہ آپ پروفیسر ہیں۔ سر ولید ہنس پڑے اس کی باتوں پر سے۔ لگتا معاملہ سیٹ ہے۔ علی نے ہاتھ سے نائس کا اشارہ کیا اور فارس کی طرف ایک فلائنگ کس پھینکی۔ بڑا کمینہ ہے تو، فارس چڑ کے بولا۔ علی بالکل تیری طرح۔ علی ہٹ ترمید سے بولا۔ تو ہوگا، میں نہیں۔ وہ باقاعدہ جگڑنے لگے۔ اس سے پہلے کہ وہ بری طرح لڑتے، بس میں رافع کی آواز گونجی۔ گائز، جیسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم انجوائمنٹ کے لیے نکلے ہیں، پھر یہ سفر اس قدر بور کیوں ہے؟ لیکن خیر، اب ہم سب بور نہیں ہوں گے۔ ہوگی اب ایک ڈانس پارٹی فل میوزک پہ، تو کون کون پارٹیسپیٹ کرے گا؟ رافع نے چہکتے ہوئے کہا۔ بہت سے ہاتھ پارٹیسپیشن کے لیے اٹھے۔ بس میں ہوٹنگ ہوئی۔ ہائے نی تیرا کوکا کوکا، کلکتہ تو لے لیا ندا، اے لیا نہ دا گجرات تو، بیبی مینوں تنگ کری جاندا کل رات تو، او نہرا فل دکھاوے نی دل وچ وڑدا جاوے، ہائے نی تیرا کوکا کوکا۔ اگلے ہی لمحے بس میں موجود اسٹوڈنٹس کو کوکا سانگ پر جھوم رہے تھے۔ ساری بس میں ایک عجیب سا شور برپا تھا۔ تایا سائیں، کیا میں اندر آ جاؤں؟ زرناب نے اد کھلے دروازے سے اندر جھانکتے ہوئے پوچھا۔ آ جاؤ سب تین، خان نے زرناب کی جانب دیکھے بغیر کہا۔ تایا سائیں، ہم پچھلے کئی دن سے گھر رہ اداس ہو گئے ہیں، ہم باہر چلے جائیں۔ تایا سائیں، ہم صرف اپنے علاقے تک ہی گھومیں گے، مطلب صرف اپنی زمینوں کی حد تک، پھر اس علاقے میں کس کی مجال ہے کہ وہ سب تین خان کی بیٹی اور بھتیجی کی جانب نگاہ اٹھا کے بھی دیکھے؟ اس نے حوصلہ جمع کرتے ہوئے۔ ہم سب تین، خان نے سرد مہری سے زرناب کی جانب دیکھا۔ کیا ہوا تایا سائیں، کیا ہم چلے جائیں؟ اس نے پھر سے پوچھا۔ ہاں جاؤ سب تین، خان نے گلا کھنکھارتے ہوئے کہا۔ کیا ہم روز جا سکتے ہیں تایا سائیں؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں چلی جانا، کہتا ہوا سب تین خان دوبارہ زمینوں کے کاغذات دیکھنے لگا۔ سبین خان کچھ نہیں کہے گا، وہ ڈری سہمی بولی۔ سبین کے نام پہ اس کا وجود کانپ جاتا تھا۔ میں نے کہہ دیا نا، پھر اسے ڈرنے کی کیا ضرورت؟ خیر کچھ کہا بھی تو میں معاملہ سنبھال لوں گا۔ شکریہ تایا سائیں، زرناب خوش ہوتی باہر بھاگی۔ ظاہرہ وہ چلتی کودتی زینے عبور کر رہی تھی کہ لیلی خان نے سے ٹکراتے بچی۔ حسبی اللہ زری، میرا بچہ خیر ہے نا؟ کیوں اتنی اتاولی ہو رہی ہے تو؟ لیلی نے تجسس سے پوچھا۔ ماں جی، تایا سائیں نے باہر جانے کی اجازت دے دی ہے اور کہا کہ ہم روز کام کاج سے فری ہو کر جا سکتی ہیں، وہ ہنستے ہوئے بولی اور لیلی کے گلے لگ گئی۔ جیتی رہو، خوش رہو۔ لیلی نے اس کے چہرے کو ہاتھ کے پیالے میں بھر کر اس کے ماتھے پہ ہونٹ رکھ دیے۔ وہ ماں سے الگ ہوتی ظاہرہ کے کمرے کی جانب بھاگی۔ لیلی اسے خوش دیکھ کر کے مسکراتی ہوئی زینے عبور کرتی چھت کی جانب بڑھ گئی۔
ظاہرہ میں کب سے بلا رہی تھی تمہیں، کہاں تھی تم، کب سے بلا رہی تھی، وہ ایک ہی سانس میں بولی اور بولتی ہی چلی گئی۔ اف لڑکی سانس تو لو، میں یہی یوں، اور تم کیوں اتنی اتاولی ہو رہی ہو؟ ظاہرہ نے عجلت میں کہا۔ یار ظاہرہ، تایا سائی نے باہر جانے کی اجازت دے دی، اب جلدی کرو۔ اس بند حویلی سے نکل کر باہر پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر آسمان کو تکنا، نیلے آسمان کی دیوانی وہ شوہی سے بولی۔ سچ، بابا سائی نے اجازت دے دی؟ وہ آنکھیں کھولتی ہوئی بولی۔ بالکل، زرناب نے کہا۔ وہ اس سے لپٹ گئی۔ اگلے پل وہ دونوں ہنستی مسکراتی حویلی سے نکل گئی۔ رحیم بابا، یہ سب آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے فرش دھوتے رحیم بابا سے پوچھا۔ ظاہرہ بی بی، یونیورسٹی کے طلبہ سیر کرنے آ رہے ہیں، اور آپ تو جانتے ہیں کہ جب وہ ابھی آتے ہیں سیاح، وہ یہیں بسیرا کرتے ہیں، اسی فارم ہاؤس میں۔ کچھ سالوں سے بند رہنے کی وجہ باعث یہ گندا ہو رہا ہے، تو اسے رہنے کے قابل بنا رہا ہوں۔ رحیم بابا کہنے دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ رحیم بابا، یہ یونیورسٹی کیا چیز ہے؟ زرناب نے معصومیت سے پوچھا۔ بی بی، ایسی جگہ جہاں سے پڑھے لکھ کے لوگ افسر بنتے ہیں۔ رحیم بابا شائستگی سے بولے۔ اوہ اچھا، ٹھیک ہے، آپ کام کریں، ظاہرہ کہتی آگے بڑھ گئی۔ اونچے پہاڑ، ہر طرف ہریالی، ٹھنڈی ہوائیں، ماحول میں ہواؤں کے شور اور ان میں گونجتی ان قدرت کے نظاروں کی دیوانی کی مترنم ہنسی کی آوازیں۔ ڈربے نما کمرے میں تاریکی اپنے عروج پر تھی۔ کھڑکی کے پٹ بھی مقفل تھے، دروازہ بند کیے وہ بیڈ پر اوندے منہ لیٹے تکیے میں منہ دیے سسک رہی تھی۔ سبحانہ بیگم کب سے پریشان حال کمرے کے سامنے حال نما جگہ پر بچھے پلنگ پر براجمان تھیں۔ وہ دو کمروں، ایک کچن اور واش روم پر مشتمل مکمل بند ایک چھوٹا سا ساختہ حال مکان تھا، جسے سلیم احمد نے اپنی جوانی میں ہی خریدا تھا۔ اس مکان کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ دو کمروں کے آگے کچھ 10 فٹ سے زیادہ جگہ نہ تھی۔ سبحانہ اٹھی اور دیا کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ دیا بیٹا دروازہ کھولو۔ سبحانہ نے دروازہ زور سے پیٹا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھی، کیونکہ وہ دکھی بوڑھی ماں کو پریشان نہیں دیکھ کرنا چاہتی تھی۔ دیا نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ دیا کی حالت دیکھ کے سبحانہ کا دل دہل گیا۔ دیا میری جان، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ رونے سے اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ کچھ دنوں سے نہ سونے کے باعث آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے کا راز تو پہلے ہی تھا، آنکھوں کے سو جانے اس کی حالت مزید بگاڑ دی تھی۔ امی، میں ابو کو نہ بچا سکی، وہ دوائی کے لیے، اچھی خوراک کے لیے سسکتے بلکتے مر گئے۔ امی، میں کچھ نہ کر سکی، میرا کیا فائدہ؟ وہ ماں کے سینے سے بلکنے لگی۔ دیا میری بچی، یہ قسمت کے فیصلے ہیں، تمہارا اس میں کوئی دوش نہیں۔ سبحانہ نے اس کی کمر سہلاتے ہوئے کہا۔ نہیں امی، میں ابو کی مجرم ہوں، وہ سسکتے ہوئے گویا ہوئی۔ نہیں یہ ہو مجرم، یہ تمہارا وہم ہے دیا، اور پھر تم نے تو کوشش کی نا میری جان، نوکری نہیں ملی، اس میں تیرا کیا قصور؟ ہاں۔ سبحانہ نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر اس کے گال پہ بوسہ ثبت کیا۔ دیا پھر سے ماں کے سینے سے لپٹ گئی۔ یوں نہ کھانے سے روتے رہنے سے کیا تیرے ابو واپس آئیں گے؟ سبحانہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ تو پھر کیا یہ چاہتی ہو کہ تمہارے ابو کی طرح میں بھی سسکوں بلکوں، گھر میں فاقوں کی نوبت آئے؟ سبحانہ نے بھویں اچکاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں امی، اللہ نہ کرے کہ آپ پہ ایسا وقت آئے۔ وہ ماں سے لپٹ کے عزت میں بولی۔ تو پھر حالت سنوارو اور نوکری کی تلاش کرو۔ سبحانہ نے پیار سے کہا۔ جی امی، کل سے انشاءاللہ۔ وہ دل میں تہیہ کرتے ہوئے بولی۔ شاباش، اب منہ دھو لو، فریش ہو جاؤ۔ تو سبحانہ مسکراتے ہوئے بولی۔ جی امی کہتی دیا واش روم چلی گئی۔ دیا اب کافی اچھا محسوس کر رہی تھی۔ یار علی، باہر کا منظر کتنا پراسرار ہے، اونچے پہاڑ، بیڑیوں کی آوازیں، خشک جھاڑیوں میں ہوا سے پیدا ہونے والی سرسراہٹ۔ رافع نے کھڑکی کے پردے ہٹا کر باہر دیکھتے ہوئے کہا۔ خیال رکھ، یہ بیڑیے کھڑکیاں توڑ کے اندر بھی آ جایا کرتے ہیں۔ علی نے فارس کو آنکھ ماری۔ او مائی گاڈ، کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ رافع نے جھٹ پٹ کھڑکی کے پٹ مقفل کر دیے اور پیچھے ہٹا۔ ہاں، ڈرپوک کہیں کا، علی اور فارس نے یک زبان ہو کر کہا۔ ویسے فارس، تو بڑا فریش بیٹھا ہے، جبکہ تیری چمک چھلو وہاں سارم کے ساتھ پھر رہی ہے۔ آج تو یہ بے ہوش بھی نہیں ہوا۔ رافع نے علی کے ہاتھ پہ ہاتھ مارا اور دونوں ہنس پڑے۔
کیا پتہ جذبے مٹ گئے ہوں گے جناب کے علی دانت لے زبان دبائی، جی نہیں جی ایسا کچھ نہیں، نہ ہی جذبے ماند پڑے ہیں نہ ہی محبت ختم ہوئی ہے، بس دل کو سمجھایا ہے کہ غم جانا منائیں گے بھی تو جانا۔ سے چھپ کر فارس نے متاسفانہ انداز سے کہا، اف یار اپنا تو شاعر بن گیا۔ رافع نے بیڈ پہ گرتے ہوئے کہا، ہاں 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 یہ ابھی بہت کچھ بنے گا، بس دیکھتا جا۔ علی نے فارس کو چٹکی کاٹی۔ ایک نمبر کا بغیرت ہے تو، فارس چڑ کے بولا۔ توبہ، ہر ٹائم جھگڑا لڑکوں اور کام نہیں ہے تمہیں، رافع نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا۔ ابھی وہ ایک دوسرے کو تنگ کر رہے تھے کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ فارس نے آگے بڑھ کے دروازہ کھولا۔ الوینا تم سوئی نہیں؟ علی الوینا کو دروازے کے سامنے پا کے آگے بڑھا۔ علی مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، ہر طرف سناٹا اور ان میں بیڑیوں کی آوازیں، بہت خوف آ رہا تھا مجھے۔ وہ ڈری سہمی بولی، تمہیں ڈر لگ رہا تھا؟ کومل کدھر تھی؟ رافع نے آگے بڑھ کے پوچھا۔ وہ تو کچھ ٹائم پہلے سارم کے ساتھ کمرے سے نکل گئی تھی، الوینا نے آہستگی سے کہا۔ اس ٹائم سارم کے ساتھ پر کہاں؟ فارس نے عجلت میں پوچھا۔ یہ مجھے نہیں پتا، الوینا نے نفی میں سر ہلایا۔ اوکے، جب تک جاگ رہی ہو یہی ہمارے پاس بیٹھو، ہم جاگ رہے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، صبح نکلتے ہیں گھومنے۔ رافع نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ سب ہنسی مذاق میں محو ہو گئے، البتہ فارس کے ذہن میں کومل کا خیال گردش کر رہا تھا۔ آج موسم کافی خوشگوار تھا، صبح سے ہی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں، بلکہ ہلکے ہلکے بادل تو تھے ہی، اب تو باقاعدہ کالی گھٹائیں چھا چکی تھیں۔ موسم کی خوشگواری سے ظاہرہ صبح سے ہی لطف اندوز ہو رہی تھی، اور اب کالی گھٹاؤں کے چھا جانے سے اس کا دل بلیوں اچھل پڑا تھا۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی۔ وہ زرناب کو بن بتائے ہی باہر بھاگ گئی تھی۔ اونچے پہاڑوں کے اوپر کھڑے ہو کر بارش میں بھیگنا اسے شروع سے ہی بہت پسند تھا۔ وہ آسمان کو دیکھ کے ہنسی اور ہنستی ہی چلی جاتی تھی۔ پہاڑوں کو توڑ کر بنائے گئے ان راستوں پر وہ بغیر ڈرے بھاگتی ہی جا رہی تھی۔ وہ حویلی سے کافی دور نکل آئی تھی، یہاں سے فارم ہاؤس کچھ مسافت پر ہی تھا۔ بارش کافی تیز ہو چکی تھی۔ یار علی، ہم انجوائے کرنے آئے تھے، پر یہاں یہ روز روز ہونے والی بارش تو ہمارا راستہ روکے بیٹھی ہے، ٹھیک سے گھوم ہی نہیں پاتے کہ بارش آ جاتی ہے۔ رافع متاسفانہ انداز میں گویا ہوا۔ ہم تو بیٹا اب ہم کیا کر سکتے ہیں، خیر یہ بتا پکوڑے کھائے گا تو؟ ہم تو جا رہے ہیں، علی نے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا۔ یس کھاؤں گا، پر ساتھ نہیں آؤں گا، میرے لیے یہیں لے آنا، کہتا رافع کھڑکی کی جانب بڑھ گیا، جبکہ علی باہر نکل گیا۔ کھڑکی کے پٹ وار کرتے ہی بارش کی بوندیں فوار کی صورت میں اس کے چہرے پر پڑیں۔ سرد ہوا کو اپنی سانسوں میں اتارتے ہوئے اس نے دوربین سے دور تلک دیکھنا شروع کر دیا۔ بارش انتہا درجے کی تیز ہو چکی تھی، باہر آندھی طوفان برپا تھا، پہاڑ ہواؤں کے زور سے ٹوٹ ٹوٹ کے گر رہے تھے۔ وہ بے خبر ہر ڈر کو دل سے نکالے بارش میں نہا رہی تھی۔ او مائی گاڈ، آئی تھنک یہ لڑکی پاگل ہے، کیسے نہائی جا رہی ہے بارش میں؟ پر ضروری نہیں کہ وہ نہا ہی رہی ہو، کیا پتہ کسی مصیبت میں ہو۔ رافع کے ذہن میں ہزاروں خیالات نے جنم لے لیا۔ وہ اوپر پہنتا ہوا باہر بھاگ گیا، سفید لباس میں ملبوس جو بھیگ جانے سے اس کے وجود کے ساتھ چپک گیا تھا۔ بند آنکھیں آسمان کی جانب چہرہ کیے بارش کی بوندوں کو ہتھیلیوں پر محسوس کرتے ہوئے وہ چھوٹے بچوں کی مانند مسکرا رہی تھی۔ رافع کتنے پل سے اس کے پیچھے 2 فٹ کے فاصلے پر کھڑا بغیر پلک جھپکائے اسے دیکھ رہا تھا۔ ظاہرہ سے اسے کسی پرستان کی سفید پری کی مانند لگ رہی تھی۔ وہ جو کچھ لمحے پہلے یہ سوچ کر آیا تھا کہ وہ سب سے پہلے جا کر اسے ڈانٹے گا، پھر پیار سے سمجھائے گا، اتنے خوفناک پہاڑوں میں یہ اس کا کیسا پاگل پن ہے، اور اگر کہ وہ مصیبت میں ہوئی تو اسے بچائے گا۔ اب وہ اپنے دل کو کیسے سمجھائے جو چاہتا تھا کہ یہ وقت، یہ عمر، یہ جہاں یہیں تھم جائے اور وہ اس دشمن جان کو یوں ہی دیکھتا رہے۔ رافع سوچوں میں گم اسے دیکھنے میں مست تھا کہ ظاہرہ کا پاؤں پھسلا، چیخ اس کے منہ سے برآمد ہوئی۔ ظاہرہ کی آنکھوں میں موت کی ہیبت تھی، اسے لگا وہ اب نہیں بچ پائے گی۔ جہاں ظاہرہ کھڑی تھی وہاں نیچے کھائی تھی، لیکن یہ کیا اس کے گرد تو مضبوط باہوں کا گھیرا تھا۔ جیسے ہی ظاہرہ گرنے لگی، رافع نے آگے بڑھ کے اسے تھام لیا اور وہ رافع کی باہوں میں جھول گئی۔ کتنے ہی پل وہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں خود کا عکس دیکھنے میں مشغول رہے۔
مخو رہے۔ احد پر رافع کی نظروں کی تپش کو محسوس کرتے ہوئے وہ کسمکائی، شرم سے اس کے گال سرخ ہو گئے۔ ظاہرہ نے نظریں جھکا لی۔ رافع نے اس کے گرد اپنی بازو کا حصار ڈھیلا کر دیا۔ وہ ایک سیکنڈ بھی ضائع کیے بغیر بھاگ گئی۔ رافع کتنے ہی پل دھڑکتے دل کے ساتھ اسے جاتا دیکھتا رہا۔ سارم، ہم شادی کب کر رہے ہیں؟ کومل نے سارم کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کر لیں گے شادی بھی، اتنی کیا جلدی ہے؟ سارم نے لاپرواہی سے کہا۔ کیا مطلب سارم؟ کر لیں گے؟ کب کر لیں گے؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ شادی کرنا ہی نہیں چاہتے تم؟ کومل غصے سے بولی۔ ایسی بات نہیں ہے کومل، ابھی ایج نہیں ہے شادی کی، سارم نے ٹیبل پر ٹانگ رکھتے ہوئے کہا۔ اف تو ٹھیک ہے، جب عمر ہو کر لینا، جس سے مرضی، میں تو جا رہی ہوں۔ کومل غصے سے کرسی کو ٹانگ مارتی چلی گئی۔ کومل سارم اٹھ کے اس کے پیچھے بھاگا اور اسے کندھوں سے تھام کر سیدھا کرتے ہوئے باہوں میں بھینچ لیا۔ کومل نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ میری جان، ناراض تو مت ہو، اوکے؟ جب کہو گی مام ڈیڈ کو لے آؤں گا آپ کے پیرنٹس سے ملوانے۔ وہ اس کے گرد بازو کا گھیرا اور مضبوط کرتے ہوئے بولا۔ سچ؟ وہ خوش ہوتے ہوئے بولی۔ بالکل سچ، سارم نے کہا۔ کومل اس کے سینے میں منہ دیے مسکرائی۔ تمہیں سونے کی چڑیا کو اپنے جال سے نکلنے دوں گا تو ایسا ہو سکتا ہے؟ صحیح، سارم نے سوچتے ہوئے مکرو مسکراہٹ ہونٹوں پہ بکھیری۔ کومل نے ایڑیاں اٹھا کر اس کے گال پہ ہونٹ رکھ دیے۔ سارم نے باہوں کا حصار اس کے گرد مضبوط کرتے ہوئے اس کے گال پہ کس کی اور اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں کی جانب بڑھائے۔ کومل کسمسائی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ چھوڑ دو کومل کو اور خبردار جو آئندہ سے چھوا بھی تو۔ فارس یہ منظر دیکھتے ہوئے دھاڑا۔ کومل فارس کی آواز میں سارم سے الگ ہوئی۔ اچھا تو کیا کر لے گا تو؟ تجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ تیری بہن ہے؟ سارم ہر دھرمی سے آگے بڑھ کر بولا۔ بہت کچھ۔ فارس نے اسے گریبان سے تھامتے ہوئے دھکا مارا۔ کومل نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ فارس کے منہ پہ رسید کیا۔ تم کون ہوتے ہو میرے معاملے میں انٹرفیئر کرنے والے؟ وہ چیخی۔ سارم نے کہکال بلند کیا۔ فارس کی آنکھوں میں خون اتر آیا، پر بے بسی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ دیکھ لوں گا تجھے میں، فارس مٹھیاں بھیجتے ہوئے بولا۔ دیکھ لینا، بلکہ ابھی دیکھ لو، سارم ہر درمی سے بولا۔ پلیز فارس، گیٹ آؤٹ فرام ہیئر، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ کومل نے ہاتھ کے اشارے سے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ فارس لڑکھڑاتے قدموں سے مڑا۔ کومل سارم کے گلے لگ کے اسے منانے لگ گئی۔ کومل کو دیکھ کے فارس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ تم محبت اور جسمانی ہوس میں فرق کیوں نہیں کر پا رہی کومل؟ درد کی ٹھیس اس کے دل میں اٹھی۔ رافع آنکھیں موندے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ نیلی جھیل سی آنکھیں، باریک ہونٹ جو لپسٹک کے باوجود بھی سرخی بکھیرے رہے تھے، کھلا کھلا سفید رنگ، تیکھی ناک۔ وہ حقیقی لفظوں میں کسی پرستان کی پری سے کم نہ تھی۔ ظاہرہ کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے گردش کر رہا تھا۔ دماغ میں اس کے ہی خیالات تھے۔ وہ آنکھیں بند کیے اسے سوچتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ ارے او مجنوں، خیر ہے، مسکرا کیوں رہا ہے یوں بے وجہ؟ فارس نے رافع کو اکیلے ہنستے ہوئے پوچھا۔ پایا تو پوچھا، بس دل کو کوئی بھا گیا؟ وہ اٹھ کے بیٹھتے ہوئے بولا۔ ان اونچے پہاڑوں میں تیرے دل کو کوئی بکری تو نہیں بھا گئی؟ صبح میرے دل کو بھی ایک بائی تھی، علی، جو ریموٹ سیٹ کر رہا تھا۔ ہنستے ہوئے بولا۔ نہیں نہیں، بکری نہیں، وہ تو سفید پری ہے، پری۔ رافع پری پہ زور دیتے ہوئے بولا۔ ہاں وہی سفید، اس کی بات کر رہا ہوں۔ صبح میں نے اسے پہاڑ کے اونٹ میں دیکھا، جب دیکھا چھپ کے کھڑی تھی۔ علی پچ لگاتے ہوئے بولا۔ سچ دیکھا؟ کیسی دکھتی ہے؟ رافع بالکل سیریس تھا آج۔ پہلی بار وہ علی کی نگاہوں میں چھپی شرارت نہیں پہچان سکا تھا۔ بالکل سفید؟ ہاں بالکل ایسی ہی ہے۔ اور بتاؤ؟ پتلی دم اور تراشے ہوئے سینگ ہے، شاید بیتل بکری ہے۔ پر رافع، اس سے قبل ایسی خوبصورت بکری میں نے نہیں دیکھی واللہ۔ وہ بکری کی بلائیں لیتے ہوئے بولا۔ تو بکری کی بات کر رہا تھا؟ رافع کو جھٹکا لگا۔ یس آف کورس، بکری کی، کیوں کیا ہوا؟ کیا ایسی نہیں ہے؟ علی نے بویں اچکائے۔ کمینے، میں بکری کی بات نہیں کر رہا تھا، میں اس لڑکی کی بات کر رہا تھا جو پہاڑوں میں بارش میں بھیگ رہی تھی، جسے میں بچانے گیا تھا اور دل ہار آیا۔ اس نے آگے بڑھ کے علی کو چماٹ رسید کی اور ساری کہانی بتائی۔ فارس کی ہنسی چھوٹ گئی۔ ہاں ہاں ہاں، سٹوری اچھی کریٹ کرتے ہو، میں تو کہوں گا لکھاری بن جاؤ، علی نے ہنستے ہوئے کہا۔ علی، فارس، یہ کیا بدتمیزی ہے یار، تم لوگوں نے تو میری محبت کا تماشا بنا دیا۔
میری محبوبہ کو بکری سے ملا دیا. اٹس ناٹ فیئر. وہ ہاتھ سے سر تھام کے رہ گیا. ہاں ہاں ہاں. محبوبہ، بکری، علی اور فارس ہنسے اور ہنستے ہی چلے گئے. میں جا رہا ہوں. رافع ناراض ہوتے ہوئے بولا اور اٹھ کے جانے لگا. ارے رک، اچھا بتا کیا واقعہ؟ تجھے کوئی اچھی لگنے لگی ہے؟ علی نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا. ہاں نا، جب میں اسے بچانے گیا. رافع نے کہا. ہے تو اسے بچانے میں پہنچ گیا ہیرو، مطلب ہیرو گیری بھی کر رہا تو. واہ واہ. فارس نے تالی بجاتے ہوئے کہا. کیسے بچایا اور کیا تھا اس سے؟ علی نے بویں اچکائے. وہ بھیگ رہی تھی پر مجھے لگا مصیبت میں ہے. میں گیا، اسے دیکھتا ہی رہا. وہ اس کا پاؤں پھسلا. اچانک وہ گرنے لگی. میں نے اسے تھاما. وہ میری باہوں میں جھول گئی. نظریں ملی. دل میں طوفان برپا ہوا. اس کی نگاہیں شرم سے جھکی. گال گلابی ہوئے. وہ اپنا دامن میرے حصار سے چھڑواتی بھاگ گئی. رافع نے ایک ایک لفظ پہ زور دیتے ہوئے کہا. واٹ آر رومانٹک سین. یار فارس. علی آنکھیں بند کرتے ہوئے بولا. رومانٹک سین کو چھوڑ، بتا اس کا پتہ کیسے ڈھونڈوں؟ رافع تجسس سے بولا. میں ہوں نہ فارس ہے نہ دلہن میرے یار کی. ہم لے کر جائیں گے لڑکی. دیکھا دینا، نام پتہ معلوم کرنا ہمارا کام. کیوں فراڈ؟ آئی مین فارس. وہ ہنستے ہوئے بولا. یس آف کورس. فارس مسکرایا. تھینکس یار. رافع نے ایک ساتھ دونوں کو گلے لگا لیا. پارٹی تو بنتی ہے نا؟ علی نے آنکھیں گول گول گھمائیں. وائی ناٹ. چلو. رافع نے اپر اٹھاتے ہوئے کہا اور تینوں کمرے سے نکل گئے. ظاہرہ صوفے کی پشت کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں موندے بیٹھی تھی. وہ ابھی تک ان مضبوط باہوں کے حصار کو اپنے گرد محسوس کر رہی تھی. اسے لگا کہ ابھی بھی وہ دو گہری بھوری آنکھیں اس کا تعاقب کر رہی ہیں. اس نے آنکھیں کھول لیں. دل میں ایک عجب سا شور برپا تھا. دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھیں. شاید اس لیے کہ وہ اس اجنبی کی تیز دھڑکنوں کو محسوس کر رہی تھی، یا شاید اس لیے کہ وہ دل ہار بیٹھی تھی. دیا آج ایک بار پھر سارے شہر کے دفتروں کے چکر لگا کر آ رہی تھی، پر وہ نوکری ہی کیا جو اتنی آسانی سے مل جائے، خاص طور پر غریب کو. تھکے ہارے قدم اٹھاتی چہرے پر مایوسی کے تاثرات لیے وہ گلی میں انٹر ہوئی. وہ نگاہیں نیچے کی اپنی پریشانی کے عالم میں چلتی جا رہی تھی کہ اچانک کسی سے ٹکرائی. فائلیں زمین بوس ہو گئیں. وہ چپ چاپ نیچے بیٹھ کے فائلیں سمیٹنے لگی. میکال جو اس کی طرف سے کسی سخت رد عمل کے لیے خود کو تیار کر چکا تھا، اس کی طرف سے کوئی بھی رد عمل نہ پا کر حیران ہوا. وہ فائلیں اٹھاتی آگے بڑھ گئی. رکیے. میکال نے دیا کو آواز دی. جی. وہ مڑی اور ایک نفیس نسوانی آواز ابھری. کیا میں آپ کی پریشانی کی وجہ جان سکتا ہوں؟ دراصل میں روز ہی آپ کو اس فائل کی ہمراہ صبح جاتا ہوا دیکھتا ہوں اور شام آپ مایوسی کے عالم میں لوٹتی ہیں. اس نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا. نہیں کچھ نہیں. وہ مختصراً جواب دیتی پلٹی. کچھ تو ہے لیکن شاید آپ بتانا نہیں چاہتی. مجھے میکال نے کہا. میں آپ کو کیوں بتاؤں؟ ویسے بھی میں اجنبیوں سے بات نہیں کرتی. وہ سرد لہجے میں گویا ہوئی. میں اجنبی نہیں ہوں، آپ کا پڑوسی ہوں. میں نے تو اس لیے پوچھا کہ شاید میں آپ کی کوئی مدد کر سکوں. وہ شائستگی سے بولا اور بائک اسٹارٹ کرنے لگا. رکیں. اس سے پہلے کہ میکال جاتا، دیا نے اسے پکارا. جی. اس نے دیا کی جانب دیکھا. میں نوکری کی تلاش میں ہوں پچھلے 1 سال سے، لیکن افسوس مل نہیں سکی کبھی. وہ متاسفانہ انداز میں گویا ہوئی. ہم ٹیچنگ کر لیں گی آپ؟ میکال نے پوچھا. جی میں کر لوں گی. وہ عجلت میں بولی. میں ایک ٹیچر ہوں. اس ایڈریس پہ آ جانا. کل آپ ٹرائی کروں گا اگر آپ کو نوکری مل جائے. میکال نے کارڈ تھماتے ہوئے کہا. بہت شکریہ. دیا مسکراتے ہوئے بولی. میکال چہرے پہ مسکراہٹ بکھیرے آگے بڑھ گیا. دیا نے گھر آتے ہی ہال میں بچھی چارپائی پہ فائل رکھی اور بیٹھتے ہوئے شوز اتارے. ارے تم کب آئی؟ سبحانہ نے کچن سے نکلتے ہوئے پوچھا. ابھی. آپ کیسی ہیں؟ دیا نے لڑتے ہوئے پوچھا. میں تو ٹھیک ہوں. تم بتاؤ کیا بنا نوکری کا؟ سبحانہ نے پر امید لہجے میں پوچھا. نہیں ملی، پر ایک اسکول کا پتہ چلا ہے. کل جاؤں گی. وہ خفگی سے بولی. شاید قسمت سے خفا تھی. سبحانہ نے نگاہ آسمان کی جانب اٹھائی. ارے ظاہرہ تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ دیکھو تو شکل سے ایسے لگ رہی ہو جیسے صدیوں کی بیمار ہو. کیوں پریشان ہے میری بیٹی؟ گل جہاں نے فکر مندی سے پوچھا. کچھ نہیں ماں جی، میں تو ایسے ہی ادھر بیٹھ گئی. ظاہرہ نے دھیمی آواز میں کہا اور سامنے رکھے میز پر اپنی نگاہ مرکوز کر دی. اچھا تو اس میز کو کیوں گھور رہی ہو؟ گل جہاں نے مسکراتے ہوئے پوچھا. کہا نا ماں جی میں کچھ نہیں ہوا. ظاہرہ نے بیزاری سے جواب دیا. کچھ تو ہوا ہے.
میں ماں ہوں تمہاری، بیٹا تمہارے چہرے کے تاثرات تمہاری بے چینی بانپ سکتی ہوں۔ آپ جلدی سے بتاؤ شہباز، گل جہاں نے اس کے چہرے پہ آئی بالوں کی لٹ کو پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ ماں جی میرا دل بہت ہی بے چین ہے، نہ جانے کیوں۔ وہ گل جہان کے سینے سے لگ کے سسک پڑی۔ میری گڑیا کوئی وجہ؟ گل جہان نے بھویں اچکاتے ہوئے پوچھا۔ کوئی وجہ نہیں ہے ماں جی، بس پتہ نہیں دل کیوں بے چین ہے۔ وہ آہستگی سے بولی۔ بیٹا کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، تم اٹھو، فریش ہو جاؤ، ہنسو کھیلو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ خود کو مضبوط بناؤ، اٹھو، چینج کرو اور کچھ اچھا سا بنا کے کھاؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ گل جہاں اسے دلاسا دیتی اٹھ کے چلی گئی۔ ظاہرہ نے صوفے کے نیچے سے سلیپر ڈھونڈ کے پاؤں میں پہنے اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ میرا دل اس اجنبی کو دیکھنے پہ بضد کیوں ہے؟ کیوں؟ میں تو اسے ٹھیک سے جانتی بھی نہیں ہوں۔ پھر یہ سب کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ کیا مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے؟ محبت نہیں، نہیں، محبت کیسے کر سکتی ہوں میں؟ سبین خان کا غضب سے بھرا چہرہ اور خون ہوتی آنکھیں اس کی نگاہ کے سامنے لہرائی۔ ظاہرہ کو جرجری سی آ گئی۔ وہ خود پر ضبط کرتی لیٹ گئی۔ پر یہ کیا؟ دل تو ابھی بھی بضد تھا۔ آخر ظاہرہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو گئی۔ وہ اٹھی اور واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ کچھ لمحے بعد سفید چوڑی دار پجامے اور سرخ لانگ قمیض میں ملبوس برے لمبے بالوں کو کمر پر کھلا چھوڑے ہلکا سا میک اپ کیے وہ انتہا کی خوبصورت لگ رہی تھی۔ دوپٹہ گلے میں ڈالے وہ کمرے سے نکل گئی۔ آج پہلی بار ظاہرہ یوں بن سنور کے گھر سے نکلی تھی۔ ظاہرہ آپی، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ اس سے پہلے کہ وہ بیرونی دروازے سے باہر نکلتی سالار کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ باہر جا رہی ہوں، گھر بور ہو رہی تھی۔ وہ عجلت میں پیچھے مڑی اور پیار سے کہا۔ میں بھی چلوں؟ وہ چہرے پہ معصومیت سجائے بولا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، کہتے ہوئے ظاہرہ نے اس کی انگلی تھامی اور اسے لیے لان عبور کر گئی۔ سارے راستے سالار اسے اپنی معصوم شرارتوں سے ہنساتا چلا آیا تھا۔ کچھ وقت پہلے وہ والی تمام اداسی کہیں کھو گئی تھی۔ وہ بالکل تر و تازہ محسوس کر رہی تھی۔ ظاہرہ سالار کی انگلی تھامے چلتی آ رہی تھی۔ اس کے قدم خود بخود فارم ہاؤس کی جانب اٹھ رہے تھے۔ یہاں سے فارم ہاؤس صاف دکھائی دے رہا تھا۔ رافع چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے کھڑکی کے پاس آیا اور جیسے ہی کھڑکی کے پٹ واقعے تو سامنے اسے وہ دشمن جان ایک 9-10 سالہ بچے کے ہمراہ ہنستی ہوئی آتی دکھائی دی۔ علی فارس، اس نے علی اور فارس کے چہرے سے کمبل کھینچا۔ 11 بجنے والے تھے پر وہ اٹھنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ کیا ہوا؟ علی ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا۔ وہ آ رہی ہے، وہ خوش ہوتے ہوئے بولا۔ کون؟ علی نے بویں تنے۔ وہی اس دن والی لڑکی۔ اب اٹھو بھی، وہ چلی جائے گی، رافع عجلت میں بولا اور علی کو کھینچتا ہوا کھڑکی کے پاس لے آیا۔ واؤ! علی نے ظاہرہ کو دیکھتے ہی منہ کھولا۔ تیری بھابھی ہے، صاف نظر سے دیکھ، رافع نے ہنستے ہوئے کہا۔ چل پھر چلیں نام پتہ معلوم کرنے تیری ہیر کا، فارس ہنستے ہوئے بولا۔ تم لوگ جاؤ نا، رافع نے کہا۔ یار محبت تجھے ہوئی ہے، جائیں ہم؟ علی حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ میں نہیں چلتا، یہ نہ ہو تھپڑ رسید کر دے۔ تم لوگ جاؤ پلیز، کسی بھی طرح اس کا نام معلوم کرو، رافع نے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کہا، جبکہ فارس، علی اور فارس منہ بنائے باہر نکل گئے۔ ظاہرہ فارم ہاؤس کے سامنے ہی کھڑی تھی۔ ایکسکیوز می، ظاہرہ کے متحرک پاؤں علی کی آواز پہ رکے۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ ایکسکیوز می، اس دفعہ فارس نے قدرے زور سے آواز دی۔ جاؤ سالار، وہ بھیا شاید آپ کو بلا رہے ہیں، اس نے سالار کو کہا۔ مجھے کیوں؟ سالار نے آنکھیں مٹکائیں۔ اس لیے کہ آپ بہت کیوٹ ہیں، ظاہرہ نے اس کا گال تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ سالار علی کی نگاہوں کی جانب بڑھ گیا، جبکہ ظاہرہ یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ اس کی نگاہیں رافع کی متلاشی تھیں۔ جی بھیا، سالار نے فارس کے پاس کھڑے ہو کر پوچھا۔ بلایا کس کو تھا؟ آ کون گیا؟ علی نے تیور بگاڑے۔ اوئے میں بھی وہ نہ بتاتی، پر یہ تو لازمی بتا دے گا، عقل سے کام لے ابے او ڈنگر، فارس نے ڈنگر پہ زور دیتے ہوئے کہا۔ ہم یہ تو ٹھیک کہا، سالار انہیں حیرت سے تک رہا تھا۔ بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ فارس نے سالار کے پاس زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ سالار ہانا، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ او نائس نیم، پڑھتے کس کلاس میں ہو؟ علی نے پوچھا۔ 4th میں، سالار چہکتے ہوئے بولا۔ گڈ، ساتھ جو ہیں وہ آپ کی کیا لگتی ہیں آپ کی؟ علی مدعے پہ آیا۔ آپی ہیں، اس نے آہستگی سے کہا۔ گڈ، آپی کا نام؟ فارس نے پوچھا۔ ظاہرہ ہاں، اب میں جاؤں؟ اس نے بتاتے ہوئے کہا۔ نہیں ابھی رکو یہیں، یہ بتاؤ آپ پٹھان ہو اور کہاں رہتے ہو؟ علی نے اس کے پاس بیٹھ کے پیار سے پوچھا۔
نہیں، ہم بلوچ ہیں اور حویلی میں رہتے ہیں۔ دایا سائیں یعنی ظاہرہ آپ کے ابو اس بستی کے سردار ہیں، بتاتے ہوئے وہ رکا نہیں، وہاں سے بھاگ گیا۔ پارٹی تیار کرو برخودار، ہم تمہارا کام کر رہے ہیں۔ علی نے کمرے میں آتے ہی اعلان بلند کر دیا، ریلی پتہ چل گیا، بتاؤ کیا نام ہے اس کا؟ رافع نے بے صبری سے پوچھا۔ پہلے پارٹی بعد میں انفارمیشن، انڈرسٹینڈ؟ علی نے شوخی سے کہا۔ ہر بات پہ پارٹی، آؤ دفعہ ہو چلو ساتھ، رافع غصے سے کہتا باہر نکلا۔ علی اور فارس کے پیچھے ہو لیے۔ ظاہرہ مسلسل 1 گھنٹے سے اس کے انتظار میں یہاں وہاں ٹہل رہی تھی، آخر اس کی مراد بر آئی۔ اسے سامنے سے رافع کچھ وقت پہلے والوں دونوں لڑکوں کے درمیان آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ یکٹکی باندھے تب تک اس کی جانب دیکھتی رہی جب تم وہ اس کی آنکھوں سے اوجھل نہ ہو گیا۔ البتہ رافع نے اسے نہیں دیکھ پایا تھا کیونکہ وہ درخت کے اوٹ میں چھپ کے کھڑی تھی۔ ظاہرہ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں، شاید دل اچھلنے لگا تھا اسے اس کی درد کی دوا جو مل گئی تھی۔ دیدار یار بھی کیا عجیب شے ہے، بتایا نہیں تم لوگوں نے اس کا نام کیا ہے؟ رافع نے برگر پہ ہاتھ صاف کرتے علی فارس سے بے صبری سے پوچھا۔ ظاہرہ اس بستی کے سردار کی بیٹی ہے، سوچ سمجھ کے اظہار کرنا۔ رافع کبیر صاحب علی کہتا ہوا برگر کی جانب دوبارہ متوجہ ہوا۔ ظاہرہ کا کیا نام ہے؟ رافع پیار سے بولا۔ علی نے سر اٹھا کے اس کی جانب دیکھا۔ ویسے انفارمیشن تو غلط ہوئی تو جان نکال لوں گا تمہاری، اور ساتھ ساتھ تمہاری لوگوں سے یہ برگر، شورما اور کولڈ ڈرنک، کہتا رافع اٹھ گیا۔ دھیان سے مجنوں، کہیں تیرا حال بھی فارس والا نہ ہو جائے، علی نے ہنستے ہوئے کہا۔ مسکراتے ہوئے رافع نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور پھر آگے بڑھ گیا۔ امی آج میں اسکول جا رہی ہوں، جو میکال نے بتایا تھا، دعا کیجیے گا کہ کچھ بن جائے۔ ودیا نے چارپائی پہ بیگ رکھتے ہوئے کہا۔ انشاءاللہ بیٹا سب ٹھیک ہو جائے گا، مل جائے گی نوکری، تم بیٹھو میں ناشتہ لے کر آتی ہوں، کہتی سبانہ کچن کی جانب بڑھ گئی۔ ناشتہ کر کے دیا گھر سے نکل کے سارے راستے وہ اللہ سے ہم کلام رہی، نوکری مل جانے کی دعائیں کرتی رہی۔ السلام علیکم، یہاں میکال سر پڑھاتے ہیں؟ دیا نے چوکیدار کو سلام کرتے ہوئے پوچھا۔ جی پڑھاتے ہیں، کوئی کام آپ کو؟ چوکیدار نے پوچھا۔ جی ان سے ملنا ہے مجھے، دیا نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ دیکھیے میڈم، سر کی اس ٹائم کلاس ہے اور کلاس ٹائم میں اجازت نہیں ہے، کہتے ہوئے چوکیدار گیٹ بند کرنے لگا۔ دیکھیے انہیں بتائیے دیا آئی ہے۔ وہ گیٹ کے بند ہوتے ہی بٹ کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے بولی۔ بی بی ایک بار کہا نہ سمجھ نہیں آتی آپ کو؟ چوکیدار درشتگی سے بولا۔ پلیز میں نوکری کے سلسلے میں آئی ہوں، انہوں نے مجھے کہا تھا، پلیز آپ ان کو بتا دیجئے، وہ گلگیر لہجے میں بولی۔ چوکیدار کو دیا پر ترس آیا۔ انتظار کیجئے، کہتا وہ اندر بڑھ گیا۔ تو اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے سیلولر آرگنائزیشن، سر میکال نے شائستگی سے کہا اور وائٹ بورڈ کی جانب بڑھا۔ سر باہر گیٹ پہ کوئی دیا نامی لڑکی آپ سے ملنے آئی ہے۔ میکال چوکیدار کی آواز پہ مڑا اور ٹیبل پہ مار کر رکھتا باہر نکل گیا۔ کلاس میں خوشی کے باعث شور برپا ہو گیا۔ السلام علیکم میڈم، آئیے، ویلکم، میکال نے شائستگی سے کہا اور دیا کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر دیا۔ آپ پہلے کہیں پڑھا چکی ہیں؟ پرنسپل نے سلام دعا کے بعد اس کے ڈاکومنٹس پہ نظر دوڑاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں پڑھایا تو نہیں ہے، پڑھا لوں گی، مجھے نوکری کی ضرورت ہے، میرے ابو تڑپ تڑپ کے مر گئے، میں کچھ نہ کر سکی۔ وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے سسک پڑی۔ دیکھیے میڈم، آپ حوصلہ رکھیں، اپنا نمبر دے دیں، میں واٹس ایپ پہ وائس پرنسپل سے مشورہ کر کے مشورے کے بعد آپ کو بتاؤں گی۔ پرنسپل نے چہرے پر یہ پروفیشنل مسکراہٹ بکھیری۔ بہت شکریہ، کہتی وہ اٹھ کے آفس سے نکل گئی۔ میکال بھی اس کے پیچھے ہی نکل گیا۔ دیا میڈم، میں پوری یہی کوشش کروں گا آپ کو جاب مل جائے، آپ بھی دعا کیجیے، تعلیمی قابلیت آپ کی بہت اچھی ہے، میکال نے شائستگی سے کہا۔ شکریہ، اب بھی چلتی ہوں۔ وہ چہرے پہ مسکراہٹ بکھیرے بولی اور گیٹ کی جانب بڑھ گئی۔ میکال چہرے پہ مسکراہٹ لیے کلاس کی جانب بڑھ گیا۔ کیا بنا کام ہو تو جائے گا؟ ناسارم نے کیفے میں اہلی کیبن میں بیٹھے شخص سے سرگوشی کے اس انداز میں پوچھا۔ جی صاحب، ہو تو جائے گا کام، پر وہ رقم بہت زیادہ کی ڈیمانڈ کر رہا ہے۔
ہو جائے گا رقم کا بندوبست بھی، تم بس اسے کہو کام ہر حال میں کرے۔ پر سارم صاحب، آپ ایک اپارٹمنٹ میں شیئر پر رہتے ہیں، آپ اب اتنی رقم کا بندوبست کیسے کریں گے؟ وہ آدمی حیرت سے بولا، ہاں سونے کی چڑیا ہے بابو، سب اسی سے نکلواؤں گا سب کچھ۔ مگر وہ مکرو ہنسی ہنسا۔ پر سارم صاحب، یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ وہ جھجکتے ہوئے بولا، تم کام کرو اور اپنے پیسے لو، مجھے صحیح غلط بتانے کی ضرورت نہیں۔ سارم غصے سے بولا، ٹھیک ہے صاحب۔ اس نے آہستگی سے بولا، ہاں اب اس آدمی کو کال ملاؤ اور بولو کل شام تک تیار رہے، میں پیسوں کا بندوبست کرتا ہوں۔ سارم ہاتھ ٹیبل کے اوپر رکھتے ہوئے بولا، اس آدمی نے موبائل میں کوئی نمبر ڈائل کیا۔ سارم صاحب، وہ کہہ رہا ہے عورت کو لے کر آ جائیے گا، وہ آپ کے والدین کا رول ادا کریں گے، وہ پر رقم کا بندوبست ہو جانا چاہیے۔ اس آدمی نے موبائل کان سے ہٹاتے ہوئے کہا، ڈونٹ وری، رقم مل جائے گی، اب تم جاؤ۔ سارم نے اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ آدمی اٹھ کے چلا گیا۔ سارم بھی اس کے پیچھے ہی کیفے سے نکل گیا۔ یہاں کہہ رہے ہو تم لوگوں، اور رافی کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہا۔ الوینا نے فارم ہاؤس کے گراؤنڈ میں رکھے بینچ پر براجمان علی اور فارس سے پوچھا۔ کچھ نہیں یار، ایسے ہی بیٹھے ہیں، بہت بور ہوں میں یہاں، لگ ہی نہیں رہا آؤٹنگ پہ آئے ہیں ہم، علی نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ پر ایسے کیوں؟ الوینا نے بھویں چکائی۔ یہ اپنی لیلا کے پیچھے اداس ہے کہ وہ واپس آ رہی ہے۔ سارم کل ہی واپس چلا گیا تھا کومل کو بتائے بغیر، اور آج شام وہ کومل کے ہاں اپنے پیرنٹس کو لے کر آ رہا ہے۔ اس کے منہ پر 12 بجے ہوئے، اور رافع صاحب کو ویسے ہی کوئی پہاڑی لڑکی پسند آ گئی ہے۔ وہ سارا دن اسے ڈھونڈتا رہتا ہے، اپنی مستی میں مست۔ میں انتہا کا بور ہو رہا ہوں۔ علی نے آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، واٹ، یہ سب کب ہوا؟ رافع کو کون پسند آ گئی اور کب؟ الوینا عجلت میں بولی، کچھ ٹائم ہوا، پر تمہیں کومل سے فرصت ملے تو تمہیں پتہ ہونا۔ علی نے کہا، کومل میرے ساتھ کب ہوتی ہے؟ اسے تو سارم کے علاوہ کچھ دکھتا ہی نہیں ہے۔ کل سے وہ گیا ہے تب سے بس ہر ٹائم کال پہ لگی ہے۔ اور تم بور کیوں ہو؟ تم بھی کوئی لیلا ڈھونڈ لو۔ الوینا ہنستے ہوئے گویا ہوئی۔ میری لیلا ہے، بس اسے خبر نہیں کہ دل اسے کتنا چاہتا ہے۔ علی چہکتے ہوئے بولا، کون ہے وہ خوش نصیب؟ الوینا نے بویں تنے خوش نصیب؟ علی نے جانچتی نظروں سے اسے دیکھا۔ ہاں خوش نصیب، الوینا زور دیتے ہوئے بولی۔ اگر میں کہوں کہ وہ تم ہو تو؟ علی نے ترچھی نگاہ سے اسے دیکھا۔ الوینا ٹھہری، اوپن مائنڈڈ بولی، تو میں ہواؤں میں اڑنے لگ جاؤں گی، کیونکہ آئی لو یو علی۔ شاید نہ جانے کب سے وہ ایک لفظ چباتے ہوئے بولی، اور ریلی، اگر ایسی بات ہے تو آئی لو یو ٹو۔ علی نے اس کے ہاتھ پہ زور دیتے ہوئے کہا۔ فارس منہ کھولے انہیں حیرانگی کے عالم میں تکے جا رہا تھا۔ اوئے، یہ سب جو ابھی تو تھا، تم لوگ مزاق کر رہے تھے نا؟ فارس نے پوچھا۔ نہیں تو، دونوں نے یک زبان ہو کر کہا۔ کمال ہے، مطلب اتنی آسانی سے تم لوگ بغیر شرمائے محبت کا اظہار کر گئے؟ واہ، فارس نے حیرانگی سے کہا۔ اوئے مجنوں، خیر ہے نا، ہم کون سا 10ویں صدی کے محبوب ٹھہرے جو شرماتے؟ جو بات دل میں کر دی، علی نے شوخی سے کہا۔ چلیں، خوش رہو دونوں۔ فارس نے ہونٹوں پہ مسکراہٹ بکھیر کے کہا۔ علی نے اور الوینا مسکرا دیے۔ ویسے فارس، میں سوچ رہا ہوں کہ واپس چلے جائیں۔ انجوائے تو ہم بالکل نہیں کر رہے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ ہم بالکل انجوائے نہیں کر پائے۔ تو کیا خیال ہے؟ علی نے بھویں چکائی۔ ہاں چلتے ہیں واپس، کومل بھی آج جا رہی ہے۔ میں بہت اداس ہوں، مما کے لیے جانا چاہتی ہوں۔ الوینا متاسفانہ انداز میں گویا ہوئی۔ اور فارس تم؟ علی نے فارس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں بھی چلنا چاہوں گا، اس نے درخت کی شاخ سے پتہ توڑتے ہوئے کہا۔ اوکے پھر ڈن، رافع سے بات کرتے ہیں اور پھر نکلتے ہیں ہم آج ہی۔ تم لوگ سامان پیک کرو،
کرو اپنا، میں رافع کا پتہ کرتا ہوں، علی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اوکے ٹھیک ہے۔ فارس اور الوینا اٹھ کے اندرونی بلڈنگ کی جانب بڑھ گئے، جبکہ علی رافع کی تلاش میں نکل گیا۔ تم یہاں بیٹھے ہو اور میں تمہیں کب سے ڈھونڈ رہی ہوں، علی جھرنے کے پاس بیٹھے رافع سے کہا۔ علی نے جھرنے کے پاس بیٹھے رافع سے کہا۔ ہاں بولو کیا بات ہے، وہ جھرنے کے پانی میں پتھر پھینکتے ہوئے بولا۔ رافع ہم واپس جانا چاہ رہے ہیں، علی نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ بٹ وائی، رافع نے تعجب سے پوچھا۔ کیونکہ یہاں بہت بور ہو رہا ہوں اور فارس اور الوینا بھی جانا چاہتے ہیں۔ چلو پیکنگ کرتے ہیں اور نکلتے ہیں آج ہی واپس لاہور کے لیے، علی کہتے ہوئے اٹھا۔ نہیں علی، میں ظاہرہ سے محبت کا اظہار کیے بغیر نہیں جاؤں گا، آپ لوگ چلے جائیے، رافع نے آہستگی سے کہا۔ مطلب تم اس لڑکی کے انتظار میں بیٹھے رہو گے جسے تم جانتے ہی نہیں؟ کمال ہے ویسے۔ رافع چھوڑو سب، چلو یہاں سے۔ اپنے لاہور میں ایک سے بڑھ کے ایک لڑکی ہے، دیکھنا جاتے ہی بھول جاؤ گے اسے اب۔ چلو، علی نے اس کا بازو کھینچتے ہوئے کہا۔ نہیں علی، میں نہیں جا سکتا، رافع نے ہاتھ چھڑوایا۔ مطلب تم اس لڑکی کے لیے ہم دوستوں کو ٹھکرا رہے ہو؟ واہ، علی نے تالی بجائی۔ ایسے ہی سمجھ لو، رافع نے لاپرواہی سے کہا۔ اوکے رہو، اسی کے ساتھ جا رہے ہیں ہم، علی ناراض ہوتے ہوئے چلا گیا۔ رافع نے ترچھی نگاہ سے اس کی جانب دیکھا۔ رافع مذاق سمجھ رہا تھا کہ علی لوگ بلا کیوں جائیں گے، ظاہرہ تک کیسے پہنچوں، وہ خود سے ہم کلام تھا۔ اداس آنکھوں سے اس نے پہاڑ کے اوپر جاتی پھولوں کی بیل کو دیکھا۔ کچھ انتظار کر لیتے ہیں، رافع آئے گا۔ ایسا نہیں ہے، وہ فارس نے آہستگی سے کہا۔ نہیں آئے گا وہ، اس کے لیے ہم سے زیادہ ہو گئی ہے وہ لڑکی۔ وہ 2 دن کی جان پہچان ہوئی نہیں، 15 سال پرانے دوستوں کو بھول گیا۔ جو 1 گھنٹے سے نہیں آیا آئے گا، جو 1 گھنٹے سے نہیں آیا آئے گا بھی نہیں۔ چلو، علی نے ٹیچی کیس اٹھاتے ہوئے کہا۔ فارس اور الوینا بھی اس کے پیچھے ہی فارم ہاؤس سے نکل گئے۔ رحیم بابا میرے دوست تھے نا نظر نہیں آ رہے، کہاں ہیں؟ کمرے میں، ان کا سامان بھی نہیں ہے، رافع نے رحیم بابا کے پاس آتے ہوئے پریشانی کے عالم میں پوچھا۔ رافع صاحب، وہ تو 1 گھنٹہ پہلے نکل گئے، کہہ رہے تھے واپس گھر جا رہے ہیں، رحیم بابا نے پھولوں کی کیاری میں پانی ڈالتے ہوئے کہا۔ مطلب وہ مذاق نہیں کر رہے تھے؟ او شیٹ، رافع منہ میں بڑبڑایا۔ جی صاحب، آپ نے مجھ سے کچھ کہا؟ رحیم بابا نے پوچھا۔ نہیں تو میں انتظار نہیں کیا تھا، انہوں نے، اس نے بوے اچکائے۔ نہیں صاحب جی، 1 گھنٹہ انتظار کرتے رہے آپ کا، آپ نہیں آئے تو سب آپس میں لڑتے جھگڑتے نکل گئے۔ رحیم بابا نے کہا۔ ہم کون تھے؟ اس نے ایک اور سوال داغا۔ صاحب 2 لڑکے اور 2 لڑکیاں۔ کتنا؟ رحیم بابا بالٹی اٹھائے آگے بڑھ گیا۔ رافع پریشانی کے عالم میں زیے عبور کرتا کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ ویران خالی کمرہ اسے کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ وہ بیڈ روم پر بیٹھ نیم دراز ہو گیا۔ ہیلو کومل، کہاں پہنچی ہو تم؟ موبائل کی ٹون بجی۔ اس نے بیگ سے سیل نکال کے دیکھا، سارم کا میسج جگمگا رہا تھا۔ ہاں کچھ ٹائم تک پہنچ جاؤں گی لاہور، تقریباً 1 گھنٹے تک۔ کومل نے ٹائپ کر کے میسج سینڈ کر دیا۔ اوکے جان، میں انتظار کر رہا ہوں۔ اچھا سنو، ایک کام تو تھا تم سے۔ ہاں بولو، کومل نے رپلائی کیا۔ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت تھی، فوراً اسے میسج بھیجا گیا۔